اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی 2 صورتوں کا ترجمہ، تفسیر، خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ جو زمین پہ بنا رہے ہیں فنائب اپنا، یہ اس زمین پہ جا کے فساد کریں گے، اس میں خون بہائیں گے۔ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری حکمت میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ اور اسی سلسلے میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مزید کلام فرما رہے ہیں۔ آگے آیت میں ارشاد ربانی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سکھا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، فرمایا بتاؤ مجھ کو نام اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فرشتوں نے جیسے سوال کیا تھا، جتنی ان کا گمان تھا کہ جیسے جن پہلے زمین پہ تھے انسان کی تخلیق سے پہلے، تو وہ زمین پہ فساد کرتے تھے، خون بہاتے تھے، تو انسان بھی چاہیں گے تو وہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا اور بتایا کہ ان جو جن تھے انہیں تو اختیارات نہیں دیے تھے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دی ہیں۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا فرشتوں کو کہ سکھا دیے آدم کو تمام نام، ہر چیز کے نام۔ بعض مفسرین کا خیال ہے اس آیت سے کہ تمام اشیاء کے نام ان کو سکھائیں، مطلب ان کی حقیقت کا علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کی حقیقت کا علم سکھایا، کل مادی کائنات میں جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا، ان سب کی حقیقت سے۔ ایک علم انسان کو اپنے دماغ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور ایک علم اللہ وحی کے ذریعے بھیجتا ہے، اور ایک خود انسان علم حاصل کرتا ہے۔ جیسے کہ آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر نتیجہ نکالتا ہے اور دماغ میں محفوظ کر لیتا ہے، پھر کچھ اور دیکھتا ہے، سنتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، کچھ سون کر معلوم ہوا، کچھ چکھ کر معلوم ہوا، کچھ چھو کر معلوم ہوا، اس طرح وہ نتیجہ نکالتا رہتا ہے کسی بھی معاملے کا۔ اور یہ فائدہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے، یعنی سماعت، بصیرت اور دماغ۔ یہ علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، پھر درجہ بدرجہ یہ علم بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ یہ کہاں تک پہنچے گا ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ دیکھ لو آج انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آدم کو اختیار ہی نہیں بلکہ علم بھی دیا جا رہا ہے۔ پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، فرمایا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا علمتنا انک انت علیم الحکیم۔ فرشتے بولے پاک ہے آپ، تو ہم کو علم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، بے شک تو ہی اصل جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا، کس نے؟ فرشتوں نے پروردگار سے کہ اے پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، عرفہ ہے، اور ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تمام فرشتوں کو تمام علم نہیں، مختلف فرشتوں کو مختلف علم ہے، اور اس علم کے مطابق ان کی ڈیوٹی ہے۔ مثلاً کوئی بارش پر مقرر ہے، کوئی رزق پر مقرر ہے، کوئی پہاڑوں پر مقرر ہے۔ مطلب ان کو اپنی ڈیوٹی یا شعبے کے مطابق ہی علم ہے دیا گیا ہے، جس پر وہ مقرر ہیں اسی شعبے کا ان کے پاس علم ہے، ان کو جامع علم نہیں۔
لیکن علم کی جامعیت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی، اور اب جو بڑھتے بڑھتے ایک تناول درخت بن چکا ہے۔ فرشتوں نے کہا یقیناً آپ ہی کی ذات کل کی کل علم کی حامل ہے، اور جس کے اوپر اس کی حکمت بھی قابل حکمت ہے۔ باقی مخلوق میں ہر ایک کا علم ناقص رہے گا۔ علیم کا مطلب کل علم کا جاننے والا، اور حکیم کل حکمت اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ سورہ بقر ہے، جس کا بھی ہم نے 2 صورتوں کا آج بھی ترجمہ و تفسیر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، عمل کرنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔